مولانا آج تابوت نکلنے والا ہے۔ اے عزادارو، کس کا تابوت نکلنے والا ہے؟ اس کا تابوت نکلنے والا ہے جب تک گھوڑے پہ تھا تب تک قاسم تھا، جب گھوڑے سے زمین پہ گرا نا تو قاسم کے معنی بدل گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، 2-3 جملہ سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ اے ارباب عزا، اے ارباب ولا، آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی۔ عزادارو، پتہ ہے رو دینے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ آج حسین کے گھر میں پانی ختم ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں نے بہت آرام سے پڑھ دیا اور آپ نے بڑے آرام سے سن لیا۔ کاش یہ اپنے گھر کا ہوتا نا، اگر ہمارے گھر میں ختم ہو جاتا تو پتہ چلتا کہ گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، گھر میں ماں بہنیں ہوں اور پانی ختم ہو جائے تو ذمہ دار کیسے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں سے بچوں کے کھانے اور پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ اے ارباب عزا، حسین کے گھر میں پانی ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کل سے بچے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی صدائیں بلند کریں گے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، 2 جملہ سن لیجئے بس ایسے ہی اور مجلس تمام ہو جائے۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، بڑے آرام سے سنیے گا، مگر پتہ ہے کوشش کیجئے گا کہ آج فاطمہ کے رومال خالی نہ جائیں۔ اس لیے نہ جائیں کیونکہ آج اس کا جنازہ نکالنے والے ہو جس کا جنازہ حسین لے کر ہاتھوں میں نہیں آئے ہیں بلکہ گٹھری بنا کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے ارباب عزا، اے ارباب ولا، بس 2 جملہ سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی، مگر کوشش کیجئے گا کہ فاطمہ کے رومال خالی نہ جانے پائیں۔ عزادارو، پتہ ہے کربلا کے جنگل میں قاسم کی سب سے بڑی مجبوری کیا تھی؟ کربلا کے جنگل میں قاسم کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ چچا کے پاس جاتے تھے تو چچا کہتا تھا میرے لال، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، اور جب ماں کے پاس جاتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا تو ابھی تک زندہ ہے۔ دنیا تانے دیتی تھی کہ تیرے باپ کو جنگ کرنا نہیں آتا، میرے لال تو ابھی تک زندہ کھڑا ہے۔ اماں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اے عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ بندھی تھی۔ قاسم وہ تعویذ لے کر مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا مولا، یہ میرے بابا نے میرے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب مصیبت پڑے تو اسے کھول کے دیکھ لینا، اسے کھول کے اپنے چچا کو دینا۔ عزادارو، جیسے ہی لے کر آئے نا تعویذ، امام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا قاسم تو تعویذ لے کے نہیں آیا ہے میرے لال، تو اجازت لے کے آیا ہے میرے لال، جاؤ قاسم خدا حافظ۔ عزادارو، 2 لمحے میں قاسم کا جنازہ آنے والا ہے۔ جب قاسم کا جنازہ آئے نا تو بڑے آرام سے چومنا، پتہ نہیں کون سے تیر کہاں پہ لگے ہوں، پتہ نہیں کون سا نیزہ کہاں پہ لگا ہو، پتہ نہیں کون سا بھالا کہاں پہ لگا ہو۔ عزادارو، بڑے آرام سے چومنا کیونکہ قاسم کا جنازہ آنے والا ہے۔ اے عزادارو، روایتیں بتاتی ہے، مقتل بتاتی ہے کہ قاسم نے اجازت لیا، حسن کا چاند نرغہ اعداء میں گھرا۔ عزادارو، چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کیا گیا۔ قاسم زین سے زمین پہ آیا، آواز دی السلام علیکہ یا امہ ہو، چچا میری مدد کو آؤ۔ عزادارو، حسین چلے، تاریخ بتاتی ہے امام نے 3 آواز دیا۔ پہلی مرتبہ کہا قاسم کہو، تمہارا چچا آواز دے رہا ہے مگر کوئی آواز نہ آئی۔ ارباب عزا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کا کلیجہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر پائے۔ عزادارو، آواز کیسے آتا؟ اگر ایک جگہ قاسم ہوتا تو آواز آتا نا، قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ عزادارو، امام نے دوسری مرتبہ آواز دیا قاسم
تجھے حسین آواز دے رہا ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ تاریخ بتاتی ہے امام نے آ رہا ہے تابوت، عزادارو تاریخ بتاتی ہے امام نے تیسری مرتبہ آواز دیا، حسین نے کٹھی بنایا۔